تو تمہارا تعلق محض ابو جمال سے ہے یا اس زمین کا مالک بھی تمہارے ساتھ ہے؟ وہاں ایک وسیع تہ خانے اور پھر پختہ سرنگ کی تیاری کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا۔ وہ سارے کام زمین کے مالک نے اپنے خاص آدمیوں سے ذاتی نگرانی میں مکمل کرائے تھے، اور وہ بذات خود مصر میں ہماری تنظیم کے سربر آوردہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ قاہرہ سے ایکس3 تک کا فاصلہ خاصا طویل تھا۔ اگر ہم دونوں باتوں میں مصروف نہ رہتے تو وہ سفر خاصا بوجھل ہو جاتا۔ میں اس وقت چونکا جب ہاشم نے اپنی کار ایک مضافاتی اشارہ سے ایک ایسی کچی راہداری پر موڑ لی جس کے دونوں طرف تحد نگاہ ریت ہی ریت پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم ایکس3 کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اچانک عقبی پائیدان سے سولومن کی کرہ اتری۔ اس کی آواز بہکی ہوئی سی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ بدستور بے ہوش تھا، مگر میں اس کے معاملے میں مزید کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر جا پہنچا اور تیزی کے ساتھ اس کی تمام جیبوں کی تلاشی لے ڈالی۔ کاغذات اور تھوڑی سی رقم کے علاوہ اس کی جیب سے 0.25 کا ایک مختصر سا ریوالور بھی برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ چند چیزیں ایسی بھی دستیاب ہوئیں جو میرے ساتھ ہی ہاشم کے لیے بھی ناقابل فہم تھی، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ وہ سب سولومن کے مؤثر ترین دفاعی حربوں میں شمار ہونے والے شعبے تھے۔ میں نے وہ تمام اشیاء احتیاط سے ڈیش بورڈ میں بنے ہوئے خانے میں محفوظ کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلوں کی اوٹ میں پھوس، مٹی اور گارے سے بنے ہوئے اس مکان کا حیولہ نظر آنے لگا جو میری نگاہوں میں رفتہ رفتہ ایک عجیب اور پراسرار سی اہمیت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس مکان کا مکین بظاہر ادھیڑ عمر تھا، مگر اپنے فرائض کے معاملے میں بے حد حساس ثابت ہوا تھا۔ شاید اس نے ویرانے میں کار کے انجن کی گونج سن لی تھی، کیونکہ ہم جب مکان کے سامنے پہنچے تو ابو جمال کو سینہ تانے اپنی طرف نگراں پایا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر تھے۔ اس کے چھپے ہوئے ہاتھوں میں یقیناً کوئی مہلک ہتھیار موجود ہوگا۔ ابو جمال 3 برس تک ہمارے گوریا دستوں میں اہم نوعیت کا کام سر انجام دے چکا ہے۔ شاید ابو جمال نے دور سے ہی اسٹیئرنگ کے عقب میں بیٹھے ہوئے ہاشم کو پہچان لیا تھا، کیونکہ یکلخت اس کے سخت گیر چہرے پر مسکراہٹ پھوٹ پڑی تھی۔ مکان کے دروازے کے قریب ہاشم نے کار روکی تو ابو جمال استقبالی انداز میں کار کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے لپکا، مگر شاید دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اس کی نگاہ عقبی پائیدان پر پڑے ہوئے زخمی تک پہنچ گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں سے تحیر کی جھلکیاں تیرتی نظر آنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ ابو جمال ذہنی جھٹکے سے سنبھلتا، ہم دونوں کار سے نیچے اتر گئے۔ کیفک یا معلم؟ ابو جمال نے عربوں کے روایتی انداز میں مگر احترام کے ساتھ ہاشم کی مزاج پرسی کی۔ خدا کا شکر ہے، ذرا اپنا بایاں ہاتھ تو سامنے لاؤ تاکہ پتہ تو چل جائے کہ تم ہمارے استقبال کے لیے اپنے اسلحہ خانے سے کون سا ہتھیار لائے تھے۔ جمال نے ہنستے ہوئے اپنا بایاں ہاتھ سامنے کیا، جس میں ٹینس کی گیند کے برابر کا ایک آہنی گولا دبا ہوا تھا۔ اسے نیچے لے جاؤ، ہاشم نے کہا، اور ابو جمال نے نہایت سعادت مندی سے ہاشم کی کار کا قوی دروازہ کھولا اور نیچے جھک کر نہایت مہارت اور پھرتی کے ساتھ سولومن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اندر سے وہ مکان ایک بڑے اور ایک چھوٹے کمرے پر مشتمل تھا۔ ہم بڑے کمرے سے گزر کر چھوٹے میں پہنچے تو کھلے ہوئے دروازے کے باہر نہایت مختصر سا صحن اور اس میں بنی ہوئی بند کوٹری بھی دکھائی دی۔ جمال نے اسی چھوٹے کمرے کے وسط میں سولومن کے بے ہوش بدن کو فرش پر بچھی ہوئی چارپائی پر ڈال دیا۔ اس کمرے کی کل کائنات ادھر ادھر بکھرے ہوئے چند کپڑوں کے علاوہ ایک اونچے سے چوبی تخت پر مشتمل تھی، جو ایک طرف دیوار کے سہارے بچھا ہوا تھا۔ اس پر قرینے کا بستر بھی لگا ہوا تھا، شاید ابو جمال اسی پر سویا کرتا تھا۔ تخت سے نیچے لٹکی ہوئی چادر الٹ کر ابو جمال نے چٹائی کا وہ حصہ لپیٹا جو تخت کے نیچے سے ہوتا ہوا دیوار سے چند انچ تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ چٹائی بچھانے میں خاصی احتیاط سے کام لیا گیا تھا۔ اگلی طرف تو وہ تخت کے وزنی پایوں کے نیچے دبی ہوئی تھی، مگر اس کا آخری سرا آزاد تھا۔ میں نے چٹائی لپیٹنے میں ابو جمال کی مدد کا ارادہ کیا، مگر اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ دوسری طرف اس نے تخت کے نیچے والا حصہ لپیٹ کر اس میں لگے ہوئے 2 تار تخت کے اگلے پایوں میں اس طرح پھنسا دیے کہ چٹائی کے دوبارہ کھلنے کا امکان باقی نہ رہا اور وہ دوبارہ سولومن کی طرف آ گیا۔ اس کے ہٹنے کے بعد میری نگاہ اس چوکور خلا تک پہنچ سکی جو تخت کے عین وسط میں فرش پر نظر آ رہا تھا۔ تم دونوں یہیں ٹھہرو، میں اسے نیچے ڈال کر واپس آتا ہوں، جمال نے اکڑو بیٹھ کر تخت کے نیچے گھستے ہوئے کہا۔ پھر وہ سولومن کے بے حس و حرکت بدن کو کندھوں پر ڈال کر بتدریج اس تاریک خلا میں تحلیل ہوتا چلا گیا۔
فرش میں بنے ہوئے اس خلا کی چوڑائی زیادہ سے زیادہ 2 فٹ رہی ہوگی، جبکہ اس کی لمبائی کسی طرح 5 فٹ سے کم نہیں تھی۔ اس میں جس طرح وہ غائب ہوا، اس کے پیش نظر میرا یہی خیال تھا کہ اس خلا میں پیر ٹکانے کی نزدیک ترین جگہ سطح سے کم از کم 3 فٹ نیچے تھی، اور پھر براہ راست نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں نیچے جا رہا ہوں، تم ابو جمال کے آنے کے بعد اتر آنا۔ کیوں؟ تم یک بیک کہاں چل دیے؟ ایسا نہ ہو کہ جمال کی واپسی اور ہمارے پہنچنے کے درمیانی عرصے میں وہ ہوش میں آ جائے اور کوئی مشکل کھڑی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جمال مطمئن انداز میں واپس آیا۔ جاؤ، ہاشم تمہارا منتظر ہے۔ میں نیچے پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس تہخانے میں جا بجا بڑی بڑی 24 پیٹیوں کے کریٹ رکھے تھے، جن کی ساخت سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ان میں مختلف اقسام کا اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ فرش سے چھت تک چنی ہوئی بیشتر پیٹیوں کی جسامت اتنی زیادہ تھی کہ انہیں 2 فٹ چوڑے خلا میں سے گزار کر نیچے لانا کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ کہاں رک گئے؟ آگے چلے آؤ۔ ہاشم کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اسلحے کے زبردست ذخائر کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے ان پیٹیوں پر بنے ہوئے نشانات بھی دیکھے، جن سے پتہ چل رہا تھا کہ وہاں مختلف ممالک کا بنا ہوا بھانت بھانت کا اسلحہ موجود تھا۔ ہاشم ایک جگہ پڑی ہوئی چند پرانی وضع کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا، اور اس کے قدموں میں پیٹر سولومن بے ہوش پڑا تھا۔ یہ تو اسلحے کا زبردست گودام ہے، مگر اس کی آمد کا راستہ کون سا ہے؟ سرنگ کے ذریعے چھوٹے ٹرک بآسانی اندر آ جاتے ہیں۔ تو پھر ہم اسی راستے سے کیوں نہیں چلے آئے؟ کار سمیت یہاں موجودگی خاصا دشوار تجربہ ہوتی۔ پیشگی منصوبے کے بغیر باہر سے آنے کے لیے وہ راستہ استعمال کرنا ممکن نہیں ہے۔ سرنگ کے دہانے کو کھولنے کا میکینزم اندر ہی پوشیدہ ہے، البتہ وہ خودکار طریقے سے بند ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اب ہم چاہیں تو ادھر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ پیشگی پروگرام کا مطلب تو یہ ہوا کہ جمالی مقررہ وقت پر ادھر جا کر سرنگ کا دہانہ کھولتا ہوگا۔ X3 ہمارے لیے قابل فخر ٹھکانہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ سولومن کے ہاتھ پر جکڑ کر اسے تنہائی چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ ہاشم نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہوش میں آئے تو تنہائی میں بخوبی یہ اندازہ لگا لے کہ وہ کس قدر سنگین خطرے سے دوچار ہے۔ اسے ذہنی طور پر قدرے خوفزدہ کرنے کے بعد ہم سامنے آئیں گے تو وہ شاید آسانی سے زبان کھول دے گا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، پھر کسی گوشے سے نائلون کی مضبوط ڈوری کا لچھا لے آیا۔ سولومن کی پنڈلیاں بری طرح زخمی تھیں، مگر میرے نزدیک وہ انتہائی سفاک درندہ تھا جس پر رحم کھانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہم دونوں نے اس کے ٹخنے مضبوطی سے جکڑنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ بھی پشت پر باندھ دیے، اور بندشوں کی آزمائش کے بعد ہم دونوں ٹہلتے ہوئے وہاں سے آگے کی طرف چل دیے۔ وہ تہخانہ کسی بھی طرح 35-40 فٹ سے کم طویل و عریض نہیں تھا۔ اس کی تعمیر میں لوہے کا استعمال خاصی فراغ دلی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ہاشم ٹہلتے ٹہلتے ایک ایسے گوشے میں جا نکلا جہاں ایک کھلی ہوئی چوبی الماری میں بہت سی ایسی چیزیں موجود تھیں جو عموماً کانوں میں کام کرنے والے عملے کے استعمال میں آتی رہتی ہیں۔ اسی سامان میں متعدد طاقتور ٹارچیں بھی تھیں، جن میں سے 2 ہم نے اٹھا لی، ورنہ روشنی کے بغیر اس تہخانے کے بعض حصوں میں جانا دشوار نظر آ رہا تھا۔ ہاشم نے ٹارچ روشن کر لی، اور پھر ہم دونوں اس سرنگ کے دہانے پر پہنچ گئے جو بھاری اسباب کی آمد و رفت میں کام آتی تھی۔ وہ سرنگ خاصی کشادہ اور تقریباً نیم دائرے کی صورت میں کھودی گئی تھی۔ اس میں چھت اور دیواریں ایک قوس کی صورت میں یوں کھودی گئی تھیں کہ دیواروں کے اختتام اور چھت کے نقطہ آغاز کا تعین ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ سرنگ کا فرش بہت ہی غیر محسوس اور تدریجی انداز میں اوپر اٹھتا چلا گیا تھا۔ ہم دونوں اس سرنگ میں بمشکل تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ تہخانے سے ایک آواز ابھری اور ہمارے قدم زمین پر گڑ کر رہ گئے۔ ہاشم کے ٹارچ کی روشنی نے سرنگ کو دور تک منور کیا ہوا تھا، مگر ہم دونوں ایسی مکمل تاریکی میں تھے کہ ہمارے لیے ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ اچانک ہاشم نے میرا ہاتھ تھاما اور واپس مڑ گیا۔ شاید ہوش میں آ رہا ہے۔ اگر اس نے بد دماغی کا مظاہرہ کیا تو ہم اس پر زیادہ وقت برباد نہیں کریں گے، ہاشم نے جواب میں کہا۔ اس معاملے میں وہ خاصا ذہین تھا اور میرا مدعا فوراً سمجھ گیا تھا۔ اسے زندہ رکھنا ہمارے حق میں مفید ثابت ہوگا ہاشم۔ اگر زبان کھولے گا تو تم کو اختیار ہوگا کہ اسے زندہ رکھ کر باقی کام لے سکو۔ دوسری صورت میں اسے زندہ رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ گونگے غلاموں سے مجھے سخت نفرت ہے۔
ہم آپس میں باتیں کرتے ہوئے دوبارہ اسی طرف جا نکلے جہاں سولومن بدستور فرش پر پڑا تھا۔ جب روشنی کا دائرہ اس کے جسم پر پڑا تو وہ قدرے کسمسا کر رہ گیا، مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ ہم اس کے سر پر پہنچ گئے، لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ مجھے سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئی کہ وہ ہوش میں آ جانے کے باوجود حالات کا جائزہ لینے کے لیے بے ہوشی کی اداکاری کر رہا تھا، کیونکہ جب میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی براہ راست اس کے چہرے پر ڈالی تھی تو اس کے پپوٹوں کی اضطراری جنبش سے مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا، یہ ہوش میں آ چکا ہے مگر بن رہا ہے۔ یہ سیدھی طرح راہ راست پر آنے والوں میں سے معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی یہی حرکتیں جاری رہیں تو میں اسے ٹھوکروں سے اڑا کے رکھ دوں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے گریبان کو زور سے جھنجھوڑا اور اس نے فوراً ہی کرہا کر آنکھیں کھول دی۔ روشنی ہٹاؤ! اس کا چہرہ براہ راست میری ٹارچ کی روشنی کی زد میں تھا۔ میں نے ٹارچ کا رخ قدرے گھما دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ تو کیا تم جانے بوجھے بغیر ہی مجھے اٹھا لائے تھے؟ تمہاری زبان سے اعتراف سننا چاہتے ہیں۔ اگر میں کین مائیکل کہوں تو؟ ہم تم پر زیادہ وقت برباد نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رکھو کہ تمہارا کوئی ہمدرد یہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی تم اپنا کوئی شعبہ دکھا سکتے ہو۔ اس بار تم بری طرح پھنس چکے ہو۔ ہاشم بھڑک کر بولا، تم نے مجھے بے رحمی سے زخمی کیا ہے۔ درد سے میری ٹوٹی ہوئی پنڈلیاں اور داہنی کنپٹی پھٹی جا رہی ہے۔ اگر تم مجھے کسی قسم کی طبی امداد دے سکو تو شاید میں تمہاری باتوں پر زیادہ توجہ دے سکوں گا۔ میں نے کہا نا، ہم زیادہ وقت برباد نہیں کر سکتے۔ کم از کم میرے ہاتھ پیر ہی آزاد کر دو تاکہ ہل جل کر کسی بہتر حالت میں آ سکوں، ورنہ شاید تکلیف کی شدت مجھے دوبارہ بے ہوش کر دے گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے پیروں کی بندش کھول دی۔ نام؟ میرے پیچھے ہٹتے ہاشم ہو رہا ہے، سولومن، کہ یاد رکھنا کہ میں زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں۔ شاید تم لوگ سیتا کے حمایتی ہو۔ تمہارا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ فلسطینی بھی ہو۔ مجھ سے ایسے سوالات نہ کرنا جن کے جواب میں نہ دے سکوں اور تم غصے میں بے قابو ہو جاؤ۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ میں اپنی قوم سے غداری نہیں کر سکوں گا۔ جس روز میں نے کام شروع کیا اسی روز سے اس وقت کے لیے تیار تھا، مگر شاید یہ میرا مقدر ہے کہ وہ برا وقت آج 30 برس بعد آیا ہے۔ میں جو بتا سکتا ہوں بلا حل و حجت بتاتا چلا جاؤں گا، اور جو نہیں بتا سکتا اس کے لیے تمہارا تشدد بھی کام نہیں آ سکے گا، کیونکہ میں زندگی کی بھیک مانگنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں اس کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جو شخص خود ہی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو اسے کسی بھی طرح دھمکایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ میرا بدترین حریف تھا، کیونکہ وہ سیتا کا قاتل تھا یا اس مذموم فعل میں شریک تھا، یا اگر سیتا زندہ تھی تو وہ اس کی راہ پر لگا ہوا تھا۔ مگر میں پھر بھی اس شخص کے لیے اپنے دل میں خفیف سی ہمدردی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی پنڈلیاں قطعی ناکارہ ہو چکی تھیں اور وہ کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں تھا۔ اس کی ساری جیبیں خالی کی جا چکی تھیں، لہٰذا میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ اس نے کراہتے ہوئے اپنے بدن کو آہستہ آہستہ جنبش دی اور فرش پر چت لیٹ گیا۔ تم اعلیٰ ظرف کے مالک ہو۔ شکست خوردہ حریف کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شاید میرے خمیر میں بھی شامل نہیں، مگر تم بہت عظیم ہو۔ کاش میں تم سے کچھ بہتر حالات میں ملا ہوتا۔ رجب کے باغ میں کیا واقعات پیش آئے تھے؟ میں نے قدرے توقف کے بعد گمبھیر لہجے میں دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ تم صفدر علی کے ٹھکانے سے واقف ہو؟ کیوں؟ میری حالت ابتر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں اسے زیر نہ کر سکوں گا، مگر میرے دل میں اسے قریب سے دیکھنے کی حسرت ہے۔ باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کرو۔ ہاشم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ سنو دوست، لنگڑے سولومن کا لہجہ یک پہ یک تلخ ہو گیا۔ میں پیشہ ور سیکرٹ ایجنٹ ہوں اور ہر سیکرٹ ایجنٹ ان حالات کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر تم مجھے نہ بھی مارو تو میں جانتا ہوں کہ میرے بدن سے اتنا خون زائل ہو چکا ہے کہ میں بمشکل 1 آدھ دن گزار سکوں گا۔ تم نے اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا کہ سیتا وہاں مار دی گئی، مگر دراصل حالات صرف میں ہی جانتا ہوں۔ وہاں پیش آنے والے واقعات میں صرف اور صرف صفدر علی کے سامنے ہی دہراؤں گا، جسے دیکھنا اس وقت میری باقی ماندہ معذور زندگی کی سب سے بڑی حسرت ہے۔
اسے سامنے لائے بغیر تم میری زبان نہیں کھلوا سکو گے۔ کیا یہ تمہارا عہد ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ میرا آخری عہد ہے، اور میثاق مقدس کی قسم میں اسی پر اٹل رہوں گا۔ تو یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر ہاشم نے اچانک اپنی ٹارچ روشن کر دی، مگر اس کا رخ براہ راست میری طرف نہیں تھا، لیکن میرا چہرہ روشنی کی زد میں آ گیا تھا۔ شاید قدرت تم پر مہربان ہے کہ صفدر علی خود تمہارے سامنے موجود ہے۔ سولومن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ صفدر علی؟ سب کچھ بدل گیا، مگر آنکھیں تو وہی ہیں، ہر تصویریں مشترک نظر آتی ہیں۔ اب کم از کم مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ میری زندگی کی آخری اور فیصلہ کن شکست میرے اس حریف کے ہاتھوں ہوئی جسے میں نے کبھی خود سے کمتر نہیں سمجھا تھا۔ اپنا وعدہ پورا کرو سولومن، میں نے آہستگی سے اسے یاد دلایا۔ میں زندگی کے کسی بھی مرحلے پر خود پسندی یا ناپرستی کا شکار نہیں رہا، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ قریب المرگ سولومن کی باتوں نے وقتی طور پر میرے ذہن میں بڑائی کا فطور برپا کر دیا، اور مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں اپنے دشمنوں کے لیے بھی ایک غیر معمولی مرتبے کا مالک تھا۔ رجب علی مصر کی سرزمین پر شاید سیتا کا سب سے بڑا ہمدرد تھا، پیٹر سولومن نے کرہاتے ہوئے کہا۔ رفتہ رفتہ اس کا وجود بکھرتا جا رہا تھا۔ میں کافی عرصے سے تمہاری اور سیتا کی گرفتاری کے مشن پر مامور تھا۔ اپنی چال میں ایک نمایاں خامی کے باعث عرب ملکوں میں میرا تحفظ ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا، اسی لیے میں نے لیبیا میں برونو کو سیتا کے پیچھے لگایا، مگر وہ اسے جل دے گئی، اور آخر کار قاہرہ میں وہ برونو کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ برونو کی موت اور پھر ایک محاصرے سے سیتا کے سنسنی خیز فرار کے بعد مصری وزارت دفاع نے تمہاری اور سیتا کی گرفتاری کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا۔ سب جانتے ہیں کہ تمہارے بارے میں دنیا میں سب سے زیادہ معلومات اسرائیلی حکام کے قبضے میں ہیں، لہٰذا مصری وزارت دفاع نے ایک مشترکہ دوست ملک کے ذریعے اسرائیل سے مدد کی درخواست کی، اور نتیجے کے طور پر مجھے قاہرہ بھیج دیا گیا۔ یہاں مجھے تقریباً لامحدود اختیارات دیے گئے، اور میں براہ راست ایک مصری جنرل کو جواب دہ تھا۔ ماتحت عملے کو مصر میں میری موجودگی کا علم نہیں تھا۔ میری یہاں آمد کے ساتھ ہی رجب پکڑا گیا، اور پھر اس کے مضافاتی باغ کا علم ہوتے ہی حکام نے باغ کا خفیہ محاصرہ کر لیا۔ میرے لیے انتظار کرنا محال تھا، لہٰذا میں کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر محاصرے سے گزر کر باغ میں بنے ہوئے رہائشی کاٹیج میں جا پہنچا، اور وہاں واقعی ایک ایسی خوبصورت لڑکی نظر آئی جس کے رخساروں پر خراشوں کے نشانات پڑے تھے۔ ان خراشوں سے میں دھوکہ نہ کھا سکا، کیونکہ لڑکی کے خد و خال سیتا کی پرانی تصاویر سے قطعی مختلف تھے۔ میں نے نہایت ہوشیاری سے لڑکی کو زیر کر لیا۔ پھر پتہ چلا کہ اس کے رخساروں پر خراشوں کے نشانات گھٹیا قسم کے میک اپ کا نتیجہ تھے، جس کا مطلب تھا کہ اس لڑکی کو لوگوں کی توجہ کا نشانہ بنا کر سیتا کو فرار ہونے کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ میرے نزدیک وہ لڑکی بھی سازش میں شریک تھی۔ میں نے باسپورس کے سلسلے میں اس پر تشدد کیا، مگر کوئی کارآمد بات معلوم نہ ہو سکی۔ تشدد کے نتیجے میں لڑکی کی حالت اتنی ابتر ہو گئی کہ وہ زندہ بھی رہتی تو معذور ہی رہتی۔ پھر میری شناخت کا معاملہ بھی نازک تھا، لہٰذا میں نے اسے ہلاک کر دیا۔ واپسی میں شاید تمہارے ساتھیوں سے ٹکراؤ ہوا۔ جب میں نے جنرل کو یہ ساری کتھا سنائی تو اس نے سیتا کی ہلاکت کا اسکینڈل گھڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خیال تھا اس طرح صفدر علی انتقام میں اندھا ہو کر دیوانہ وار سامنے آئے گا، اور کسی مقبوط الحواس عاشق کی طرح آسانی کے ساتھ پکڑ لیا جائے گا۔ وہ اس کے بعد بھی دھیمی اور بھرائی ہوئی آواز میں کچھ کہتا رہا، مگر میں سمجھ نہ سکا۔ اس کی زبان سے سیتا کی زندگی کی نوید سننے کے بعد مجھے اپنا وجود پرندوں سے زیادہ ہلکا ہو کر فضا کی بے قرار وسعتوں میں پرواز کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ تو تم کہتے ہو کہ رجب کے مضافاتی باغ میں تمہارے ہاتھوں سیتا نہیں بلکہ کوئی اور لڑکی ماری گئی تھی؟ ہاں، اس وقت تم سامنے نہ ہوتے تو شاید میں اس موضوع پر اپنی زبان بند ہی رکھتا۔ یہ سمجھ لو، سیتا کی زندگی کا انکشاف تمہارے لیے اس جرات اور مردانگی کا انعام ہے جو تم نے اپنے مرتے ہوئے دشمن کے ساتھ اختیار کی ہے۔ میں تمہیں مارنا ہی چاہتا تھا، مگر اس قدر مایوسی کے عالم میں نہیں۔ کاش تم بچ سکتے
اور میں دو بدو مقابلہ کر کے تمہیں اپنے ہتھیاروں کا نشانہ بناتا۔ میرے لیے تمہارا یہ انجام خاصا عبرتناک ہے۔ تکلیف کی شدت آہستہ آہستہ میرے حواس پر اثر انداز ہو رہی ہے، نقاہت بھی بڑھ گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے زندہ رکھنے کی کوشش نہیں کرو گی، مگر میں یہ بزدلانہ التجا بھی نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے سسکتی ہوئی موت سے بچانے کے لیے گولی مار دو۔ وہ مرنے کے لیے تیار تھا، اور مرنے سے پہلے درد و اذیت کے کربناک جہنم سے گزر رہا تھا، جس کا خاتمہ آخر کار موت کی سنسناتی ہوئی پرہول اور گمنام وادیوں میں ہی ہونا تھا۔ مگر وہ اپنے اس دردناک عارضی دور کے اختصار کے لیے بھی کوئی التجا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا یہ عزم اور یہ جذبہ پس زندہ دہرائے جانے والی نہ جانے کتنی کہانیوں کا امین تھا۔ میرے اور ہاشم کے لیے وہ پتھر کی ایک ایسی طلسماتی دیوار بن کے رہ گیا تھا جس سے سر ٹکرا کر خود ہی لہو لہان ہو جاؤ، اور اگر اس پر سنگ باری کرو تو ہر پتھر اس کی بنیاد سے چپک کر اسے اور زیادہ مضبوطی عطا کر جائے۔ میں خاموشی کے ساتھ ہاشم کو ایک طرف لے گیا۔ اسے گولی مار دو۔ کچھ دور آنے کے بعد میں نے سرگوشیانہ لہجے میں ہاشم سے کہا، اس سے یہ تو پوچھو کہ اس کے ہاتھوں مرنے والی کون تھی؟ کیا اتنا کافی نہیں کہ وہ سیتا نہیں تھی؟ وہ جو بھی تھی بہت عظیم تھی۔ اس نے سیتا کی سلامتی کی خاطر دیدہ و دانستہ اپنی جان قربان کر دی۔ کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اس گمنام محسنہ کا نام معلوم کریں۔ وہ ایک جیتی جاگتی عورت تھی، پتھر کا بے جان مجسمہ تو نہیں تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو ہاشم، یہ معلوم کرنے کے بعد ہم سولومن کو ختم کر دیں گے۔ اس کی حالت بہت زیادہ ابتر ہے۔ بہت زیادہ مہربان ہو گئے اس پر۔ وہ سیتا کا نہ صحیح مگر ہماری ایک ہمدرد لڑکی کا قاتل ہے۔ وہ کس کا قاتل ہے اور قاتل ہے بھی یا نہیں، اس وقت میرے لیے مفروضات بے معنی ہیں۔ اس کی حالت ابتر ہے اور اب وہ شاید مزید زبان نہیں کھولے گا، تو اب تم اسے میرے حوالے کر دو۔ وہ تمہارے حوالے تو ہے۔ ہم دونوں واپس آئے تو سولومن نقاہت زدہ انداز میں آنکھیں موندے زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ہمارے قدموں کی آواز سن کر اس نے بدقت تمام اپنے پپوٹوں میں جھری پیدا کی۔ پھر اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ سولومن، رجب کے باغ میں تمہارے ہاتھوں مرنے والی لڑکی کون تھی؟ سولومن نے داہنی ہتھیلی کو لا علمی کے انداز میں فضا میں لہرایا۔ اس نے زبان نہیں کھولی تھی۔ وہ پانچوں اسیر کہاں ہیں جنہیں 2 برس پہلے حفا میں یوم القدس کی تیاری کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا؟ وہ جیلوں میں دم توڑ گئے۔ ان پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس مرحلے پر وہ ہر بات بتانے پر آمادہ ہو گیا ہو۔ پھر اچانک وہ بری طرح تڑپا اور اس کے حلق سے کرب میں ڈوبی ہوئی نحیف سی ہراہٹ ابھری۔ پھر اس کا بدن ہولے ہولے لرزنے لگا۔ میں نے اسے آواز دی مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کے تنفس کی رفتار یک بیک تیز ہو گئی تھی۔ ہم دونوں خاموش کھڑے تحرم آمیز نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ شاید قدرت کی طرف سے اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کے چہرے پر رونگٹے کھڑے کر دینے والی تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ چہرے کی تمام رگیں نیلے کیچووں کی طرح جلد پر ابھر آئی تھیں۔ پھر بمشکل تمام اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، یہ شاید ایکسری ہے، مجھے اسے بھی دیکھنے کی تمنا تھی۔ اس کی زبان سے ایکسری کا نام سن کر میرے ساتھ ہی ہاشم بھی بوکھلا کر رہ گیا۔ میری لاش کم از کم 4 گھنٹے زندہ خانے میں پڑی رہنے دینا۔ نہ جانے کیوں میری حالت اچانک بگڑ گئی۔ میں کچھ دیر اور زندہ رہنا چاہتا تھا، بس کچھ دیر، 3-4 گھنٹے، یا رب لا یزال، بس چند گھنٹے۔ کرب اور مایوسی میں ڈوبے ہوئے اس کے آخری الفاظ پر میرے ذہن کے کسی گوشے میں گویا بچھو نے ڈنک مار دیا۔ اسے باہر پھینکو، مجھے راستہ دکھاؤ۔ میں لپک کر پیٹر سولومن کے نیم جان بدن کو کندھے پر لاتے ہوئے ہیزیانی انداز میں بولا، پر ہوا کیا؟ ہاشم بوکھلا کر رہ گیا۔ یہ شاید کوئی کام دکھا گیا ہے۔ میں سیڑھیوں کی طرف تقریباً دوڑتے ہوئے بولا۔ اس کے الفاظ خوف آور تھے۔ سولومن کے ہاتھ آزاد۔ اس نے میری کارروائی کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں بالکل قوت باقی نہ رہی تھی۔
وہ کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا، مگر میں اس وقت کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سیڑھیوں تک پہنچتے ہی ہاشم نے ابو جمال کو آواز دی، اور جب میرا سر اس خلا سے باہر طلوع ہوا تو جمال سراسیمہ انداز میں وہاں آن پہنچا تھا۔ کیا ہوا معلم؟ ذرا قیدی کو سنبھالو۔ میرے پیچھے سیڑھیوں سے ہاشم نے اسے ہدایت دی۔ جمال نے فوراً ہی میرے کندھوں سے سولومن کو باہر گھسیٹ لیا۔ اسے یہاں سے اٹھا کر سر پر دوڑتے چلے جاؤ اور اسے 2-3 فرلانگ دور کھلے ریگستان میں پھینکاؤ۔ مگر یہ تو زندہ ہے اور شاید ہوش میں ہے، جاؤ۔ میں اضطراری انداز میں غرایا اور وہ بھڑک کر دوڑ پڑا۔ میں ہاشم کے ہمراہ بڑے کمرے سے گزر کر باہر آیا تو جمال سورج کی روشنی میں چمکیلی ریت پر کافی دور نکل چکا تھا۔ تمہیں ہوا کیا؟ آخر اس مرتے ہوئے دشمن سے تمہیں اچانک کیا خطرہ محسوس ہونے لگا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے میرا یہ اقدام سراسر حماقت ثابت ہو، مگر سولومن کے آخری فکروں نے میرے ذہن میں خطرے کے ایک ہولناک امکان کو جنم دیا تھا۔ وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی زبان سے یہ انکشاف سنتے ہی میں چونکا تھا کہ وہ X3 کے بارے میں درست اندازہ لگا چکا تھا۔ اسے ہوش میں آتے یہ اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ وہ کسی زیر زمین تہخانے میں قید پڑا ہوا تھا۔ پھر ہماری ٹارچوں کی روشنی میں اس نے اسلحے سے بھری ہوئی پیٹیوں کے انبار بھی دیکھ لیے تھے۔ ذرا ٹھہرو، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اسرائیلی قاہرہ کے نواب میں ہمارے X3 نامی اسلحے کے گودام کی موجودگی سے باخبر ہیں؟ شاید صرف نام اور استعمال کی حد تک، البتہ وہ اس کے محل وقوع سے لاعلم ہے، ورنہ آج سے بہت پہلے X3 پر اسرائیلی چھاپہ مار دستہ حملہ کر کے اسے نیست و نابود کر چکا ہوتا۔ تم اپنی بات جاری رکھو، اس وقت تم نے میرے ذہن کے تار جھنجھنا ڈالے۔ X3 کی شناخت کے بعد اسے یقین ہو گیا ہوگا کہ نہ وہ زخمی حالت میں اپنی مدافعت کر سکے گا اور نہ ہم اسے چھوڑیں گے، لہٰذا اس نے ہمیں نفسیاتی طور پر متاثر کرنے کے لیے ابتدا سے ہی قابل رحم حد تک شریفانہ رویہ اختیار کیا، اور اس طرح اسے یہ یقین ہو گیا کہ وہ محض X3 میں ہی نہیں بلکہ صفدر علی کے بھی ہمراہ ہے۔ اب تم سوچو، اگر وہ مرتے مرتے X3 کو برباد کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو کیا یہ اس کا کارنامہ نہ ہوتا؟ مگر کیسے؟ جسمانی طور پر تو وہ معذور اور کمزور ہو چکا تھا، اور اس کی جیبیں وہ تو ہم پہلے خالی کر چکے تھے۔ یہ میں نہیں بتا سکتا، بس مجھے یک بیک خطرے کا احساس ہوا تھا۔ تو تم اسے وہیں ہلاک کر سکتے تھے، یہاں سے دور پھینکوانے میں کیا مصلحت تھی بھلا؟ ہاشم کی ذہنی خلش خاصی بڑی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی، وہ مر جانے کے بعد بھی کم از کم 4 گھنٹے اپنی لاش تہخانے میں رکھوانے کا وعدہ لینا چاہتا تھا، یعنی اس مدت میں اسے کسی معجزے کے رونما ہونے کی امید تھی۔ لہٰذا میرا فوری فیصلہ یہی تھا کہ اسے بلا تاخیر باہر پھینکوا دیا جائے۔ اب تو 4 گھنٹے بعد ہی یہ معلوم ہو سکے گا کہ میرا اندیشہ حقیقی تھا یا بے بنیاد۔ شاید یہ جواز تم نے اب پیدا کیا ہے، اس وقت تم سولومن کی خواہش کا الٹ کرنے پر تل گئے تھے۔ ہم نے اس کے جسم کی تلاشی نہیں لی تھی۔ میں نے کافی فاصلے پر جاتے ہوئے جمال پر نگاہیں جما کر کہا، ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کے قبضے میں رہ گئی ہو۔ میں نے کافی دن پہلے ایک یورپی ملک میں ہونے والے عجیب جنگی تجربات کے بارے میں سنا تھا۔ ان تجربات کی بنیاد یہ تھی کہ کسی طرح مائکرو بم تیار کیے جائیں جو دوران جنگ 5th کالم اپنے دفاع کے لیے استعمال کر سکے۔ ابو جمال ہانپ گیا ہوگا، اگر ہم اسے کار میں لے جا کر کہیں دور ڈالاتے تو بہتر رہتا، ہاشم نے کہا۔ کچھ دیر بعد ابو جمال واپس آ گیا اور آتے ہی بولا، میں ایک بلا وجہ قتل سے بال بال بچا ہوں، ورنہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ کس بات کا؟ ہاشم نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ میں اسے زندہ تو وہاں چھوڑ کر آتا نہیں، غنیمت یہ ہوا کہ وہ راستے میں خود ہی چل بسا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اسے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اندر پہنچ کر ہم دونوں نے چھوٹے کمرے میں فرش کا خلا چٹائی کے نیچے چھپانے میں ابو جمال کی مدد کرنی شروع کی تھی کہ ہاشم نے ایک مناسب مشورہ دیا اور ہم دونوں ایک مرتبہ پھر تہخانے میں اتر گئے۔ ہم نے ٹارچوں کی روشنی میں اس سمت کا چپا چپا چھان مارا جہاں ہم نے سولومن کو ڈالا تھا، مگر وہاں خون کے دھبوں کے علاوہ کوئی ایسی مشتبہ چیز نظر نہ آ سکی جسے سولومن سے موسوم کیا جا سکتا۔ اس کے بعد تہخانہ گویا بند کر دیا گیا۔ ابو جمال ہمارے لیے قہوہ تیار کرنے میں مصروف ہو گیا اور ہم دونوں باہر ریت پر آ بیٹھے، جہاں سورج کی خوشگوار حدت ٹھنڈی صحرائی ہوا میں عجیب لطف دے رہی تھی۔ یہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ اپنے شبہات کی تصدیق کے لیے ہمیں وہاں 4 گھنٹے برباد نہیں کرنے پڑے۔ پہلا گھنٹہ گزرنے سے قبل ہی
وہ ویرانہ ایک ہولناک دھماکے سے لرز اٹھا۔ جس سمت سے ابو جمال کی واپسی ہوئی تھی ادھر ریت کا ایک زبردست بگولا کافی بلندی تک اٹھتا چلا گیا تھا۔ ہم دونوں حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ دھماکے کی آواز سن کر ابو جمال بھی گھبرا کر باہر آ گیا تھا۔ اس دھماکے نے میرے شبہ کی تصدیق کر دی تھی، مگر اس بارے میں مجھے خوشی کے بجائے گہری تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ سولومن کے بدن کے کسی حصے سے بندھے ہوئے بم کا دھماکہ تھا یا کسی حرکت کے نتیجے میں سولومن کی لاش ہی بم کی طرح پھٹی تھی۔